لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم سب آج سوگوار ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہم فرش عزا بچھائے ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہی کی وہ شب ہے کہ جس کی صبح میں وہ بڑا اور عظیم ظلم ڈھایا گیا اہل بیت اطہار کی مزاروں پر، جس کو یاد کر کے آج تک انسانیت گریہ کر رہی ہے. سرزمین مدینہ جس موقع کے اوپر انسان جاتا ہے، کیا تمنائیں، کیا آرزوئیں دل میں ہوتی ہیں. وہ شہر کہ جس شہر کے چپے چپے سے اور ذرے ذرے سے اہل بیت اطہار کی یادیں وابستہ ہیں. وہ شہر کہ جس شہر کو پیغمبر اسلام نے صرف مدینے سے مدینہ منورہ بنا دیا. وہ شہر کہ جس شہر کو اہل بیت اطہار نے دنیا والوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا. اس شہر مدینہ میں آج عالم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی مزاروں کے اوپر کوئی سائبان بھی نہیں ہے، جن کی برکتوں کی بنا پر کائنات میں روشنی ہے. ان کی قبروں پر ایک چراغ بھی نہیں جل رہا ہے. جن کی برکت سے اور جن کے وجود کی بنا پر کائنات باقی ہے، ان کی مزاروں کے اوپر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ائمۃ البقی تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے درد اور الم کا موقع ہے. ہم سے بہتر تو وہ قومیں تھیں کہ جو آج ہمارے درمیان سے اٹھ چکی ہیں. قرآن مجید جس موقع کے اوپر اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہے، یہی جب دوسری قومیں جناب اصحاب کہف کے ان سارے افراد پر ظلم ڈھا رہے تھے، اس موقع پر جو اصحاب کہف کے چاہنے والے تھے، جب وہ وہاں پر آئے ہیں اور انہیں اختیار ملا، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر قال الذین غلبوا علی امرہم، جب انہیں اس موقع پر اختیار ملا. اس سورہ کہف میں، سورہ کہف کی 21ویں آیہ شریفہ میں ارشاد ہو رہا ہے، ان سب نے یہ کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا. اصحاب کہف جس جگہ پر آج آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کو تو خبر نہیں تھی کہ وہ سو رہے ہیں. دنیا والوں کی نگاہ میں تو وہ وہاں دفن ہو گئے تھے، لہٰذا ان سب نے آواز دی تھی کہ ہم یہاں کے اوپر مسجد بنائیں گے، ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے، ہم ان کی آرام گاہ کو اللہ کی عبادت کا مرکز بنائیں گے. ہم سے بہتر تو وہ قومیں تھیں جو دین اور شریعت کو سمجھتے ہوئے اپنے بزرگوں کا احترام کر رہی تھیں. آج قرآن مجید نے اس جملے کو جو ان لوگوں کے ذریعے سے کہا گیا تھا،
قرآن مجید کی آیت بنا کر، قرآن مجید کا حصہ بنا کر یہ بتا دیا کہ قبروں کے قریب میں نماز کا پڑھنا، بزرگوں کی مزاروں کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنا، مزاروں کے پاس بندگی پروردگار کرنا، نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ وہ قوم جو آج اہل بیت اطہار کے مزاروں پہ ظلم ڈھا رہی ہے، ان نادان اور جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں قبروں کی کیا اہمیت ہے۔ معمولی بات نہیں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ان کے اوپر ہم اللہ کی بندگی کے لیے مسجد بنائیں گے۔ یہ جملہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ نہ صرف یہ کہ بندوں کی، بزرگوں کی قبروں کے اوپر مسجد کا ہونا اللہ کی منشا کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضایت بھی اس میں شامل ہے۔ آپ جس موقع کے اوپر سرزمین سیریا جائیے، وہ دربار جو آج دشمنوں کا دربار کہلاتا ہے، بنی امیہ کا دربار کہلاتا ہے، اس کے بغل میں وہ مسجد موجود ہے جس میں نبی پروردگار کی قبر موجود ہے۔ اللہ کی مسجد میں قبر کا ہونا یا قبر پر مسجد کا بنانا، دونوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام اسے قبول کرتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں قبروں کے اطراف میں پائی جانے والی ان عمارتوں کو جو اہل بیت اطہار کی ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر کے جن گھروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ جنہیں عزت دی جائے، جنہیں رفعت دی جائے، جنہیں بلند و بالا مقام دیا جائے، اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہاں کے اوپر ذکر پروردگار کیا جائے۔ یہی در منصور میں جلال الدین سیوطی جیسا بزرگ محدث سمجھا جانے والا عالم اہل سنت اور عالم اسلام کا وہ مفسر، انہوں نے وہ روایت لکھی ہے کہ جس موقع کے اوپر حضور اکرم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، وہاں پر موجود اصحاب میں سے ایک شخص نے آگے پڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہاں پر ان گھروں سے مراد بیوت الانبیاء ہیں؟ کیا نبیوں کے گھر مراد ہیں؟ فرمایا یقیناً یہاں کے اوپر نبیوں کے گھر مراد ہیں، اور مراد یہ ہے کہ خود نبی کریم کا گھر ہے، نبی کریم کا بیت ہے۔ اس موقع کے اوپر روایت موجود ہے کہ وہاں کے اوپر آگے پڑھ کر آپ کے ایک صحابی نے یہ جملہ پوچھا، فقام الیہ ابو بکر فقال، آگے بڑھے اور انہوں نے یہ جملہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، یعنی بیت علی و فاطمہ۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی نظر ہوتی تھی اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب سرکار امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر پہ، تو ایسے موقع پر دلوں میں وہ جو احساسات ہیں، دلوں میں جو کہیں نہ کہیں امیر المؤمنین کے لیے خاص قسم کا کینے کا جذبہ ہے، اس نے وہ جملہ زبان کے اوپر لانے پر مجبور کر دیا کہ کیا ان گھروں میں کہ جن گھروں کی عزت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، کیا ان گھروں میں علی و فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہما کے گھر بھی شامل ہیں؟ حضور اکرم کا جواب ساری امت ملاحظہ فرمائے۔ یہ روایت برادران اہل سنت کے وہاں بھی ہے اور تمام شیعہ علماء نے بھی اپنے وہاں لکھی ہے کہ اس موقع کے اوپر حضور اکرم نے فرمایا کہ نعم من افاضلہا، نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین اور سید عالمیان کا گھر ان گھروں میں شامل ہے کہ جن گھروں کی عزت کرنا، جن گھروں کا احترام کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ من افاضلہا، سب سے زیادہ فضیلت والا گھر یہی ہے، سب سے زیادہ عظمت والا گھر یہی ہے کہ جس کی عزت کو برقرار رکھنا قرآن مجید کے حکم کے مطابق سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے گھر کو منہدم کر کے یہ سوچتا ہے کہ وہ مسلمان رہ گیا؟ اپنے نام سے پہلے خادم الحرمین کا جملہ لکھ دینے سے کوئی خادم نہیں بنتا ہے، بلکہ اگر واقعی طور کے اوپر حرمین کی خدمت کا جذبہ ہے تو پھر اہل بیت اطہار کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ کون سا انصاف ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبروں کو تو رکھا جائے، برقرار رکھا جائے،
لیکن جب معصومین کے والدین کی قبروں کی بات آ جائے تو پھر انہیں منہدم کر دیا جائے۔ یہ نہایت درجہ نا انصافی ہے اور ظلم ہے کہ انسان اپنے جو نہ جانے کس جگہ پر پیدا ہو کر اس دنیا کی گمراہی کا سبب بنے، ایسے بزرگوں کی قبروں کو برقرار رکھا جائے، اور جو سلسلہ ہدایت کے چشم و چراغ ہوں، کہ جو ہدایت کا مینارہ ہوں، ان اہل بیت اطہار کی قبروں کو منہدم کر دیا جائے۔ اسلام ہمیشہ اس بات کو سمجھاتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں کسی کے لیے جذبہ کم ہے، پھر بھی اگر قوم کی نگاہ میں ان کا احترام ہے تو اس احترام کو باقی رکھا جائے۔ اہل بیت اطہار کو اگر یہ وہابی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے، اپنی جہنم کو آباد کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کو وہ نہ مانے اور تمام مسلمان مان رہے ہوں تو پھر ان اہل بیت اطہار کی مزاروں کو منہدم کر دیں، صرف اس بنا پر کہ وہ نہیں مانتے۔ آپ کو اسلام کس نے سکھایا؟ ان اہل بیت اطہار نے سکھایا۔ آپ کو کہاں سے دین ملا؟ انہی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ملا۔ انہی اہل بیت اطہار کی مزاروں کو منہدم کر کے سب سے بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر جب آج سے آپ واقف ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کی ہجری چل رہی ہے 1441، پورے 3 سال بعد 100 سال پورے ہونے والے ہیں 1344 ہجری قمری میں، یعنی ٹھیک 3 سال بعد یہ 100 سال پورے ہو جائیں گے اہل بیت اطہار کی مزاروں کو ڈھائے ہوئے۔ اس زمانے میں جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ کے اس رسالے میں ام القریٰ میں یہ پورا استفتاء چھپا تھا کہ جب ابن بلیہد سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ قبریں کہ جو اس سرزمین پر ہیں جو موقوفہ ہے، کیا اس سرزمین جنت البقیع کے اندر موجود اس عمارت جو اہل بیت اطہار کی قبروں پر ہے، اس عمارت کی بنا پر بقیہ لوگوں کے لیے وہاں پہ دفن ہونا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان عمارتوں کو باقی رکھنا چاہیے؟ مفتی سمجھا جانے والا، فقیہ سمجھا جانے والا یہ جاہل انسان ابن بلیہد، اس نے اپنی استفتاء کے جواب میں یہ بات لکھی کہ چونکہ بقیع موقوفہ ہے لہٰذا اس جگہ کے اوپر عمارت کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی طور کے اوپر ابن بلیہد کے پاس علم ہوتا، اگر اس کے پاس نالج ہوتی تو اس کو یہ بات پتہ ہوتی کہ یہ بقیع موقوفہ نہیں ہے، بقیع لوگوں کی پرسنل پراپرٹی تھی، بقیع لوگوں کا ذاتی گھر وہاں کے اوپر تھا۔ کیسے وہ وقف ہو گیا؟ کس نے اس کو وقف کر دیا؟ وقف کے لیے جو مالک ہوتا ہے اس کی طرف سے نیت ہونی چاہیے، اس کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے، اس کی طرف سے صیغہ جاری کیا جانا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرے جا کر کسی کے گھر کو بھی اعلان کر دے۔ میں کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤں اور جو ہمارا میزبان ہو میں اس کے گھر سے نکلتے وقت اعلان کر دوں کہ میں نے تمہارے گھر کو وقف کر دیا، کیا گھر وقف ہو جائے گا؟ دوسروں کے گھر کو کسی اور کے لیے وقف کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک خود مالک وقف نہ کرے۔ آپ سنیں گے یہ جنت البقیع جو کہلاتی ہے، یہ قبرستان، یہ کل البقیع الغرقد تھا، غرقد نامی درخت یہاں کے اوپر بہت زیادہ تھے۔ ان درختوں کو دھیرے دھیرے، چونکہ وہاں کے اوپر غرقد کے درخت زیادہ تھے لہٰذا بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ جب حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر مدینہ میں تشریف لائے تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے اس جنت البقیع میں جو البقیع الغرقد کہلاتا تھا، اس زمین کو سب نے حاصل کیا۔ اسی زمین کا ایک حصہ خود جناب عقیل بن ابو طالب نے حاصل کیا کہ جو بیت عقیل کہلایا۔ بیت یعنی گھر، یہ علاقہ مشہور تھا، جناب عقیل کا گھر تھا اور اسی جگہ کے اوپر جناب عقیل بھی دفن ہیں۔
اور یہ جو اہل بیت اطہار کی قبور مبارکہ ہیں وہ اسی بیت عقیل میں موجود ہیں، جناب عقیل کے گھر میں ہیں۔ جناب عثمان بن مظعون جو رسالت مآب کے بڑے محترم صحابی تھے، امیر المؤمنین کے بڑے عاشق تھے، اہل بیت اطہار کے بڑے عاشق تھے جناب عثمان بن مظعون، سب سے پہلے وہ انتقال کر گئے تو انہیں لا کر اس جنت البقیع میں خود رسالت مآب نے دفن کیا۔ یہ تقریباً بالکل اوائل اسلام کی بات ہے، شاید 1، 2 یا 3 ہجری کی بات ہے، بالکل ابتدا میں۔ یہ پہلی قبر تھی مہاجرین میں جو جناب عثمان بن مظعون کی بنی، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوتے گئے، جو اس بقیع کے لوگوں کی اس قبرستان اس جگہ کے اوپر درخت تھے، انہی درختوں کو کاٹ کاٹ کے وہاں کے اوپر دفناتے گئے، نتیجے میں دھیرے دھیرے درخت ختم ہوتے گئے، قبرستان بنتا گیا۔ لیکن وہ حصہ کہ جو حصہ بیت عقیل کہلاتا تھا، وہیں پر جناب فاطمہ بنت اسد کو جو امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ ہیں انہیں بھی دفن کیا گیا۔ اسی جگہ کے اوپر جناب عباس جو رسالت مآب کے چچا ہیں انہیں بھی دفن کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق اسی جگہ کے اوپر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہ جو رسالت مآب کی بیٹی ہیں اور سارے مسلمانوں کے لیے محترم ہیں، اور ان کی ولایت اور محبت کو دل میں نہ رکھنے والا انسان اسلام سے خارج ہے، ایسی عظیم خاتون جنت کی قبر بھی ایک روایت کے مطابق یہیں پر ہے۔ اسی جگہ کے اوپر ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی قبر مبارک ہے، امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کی بھی قبر مبارک ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی قبر مبارک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر مبارک ہے۔ ان 4 بزرگ اماموں کی قبریں بھی اسی جگہ پر موجود ہیں، اور پھر انہی کے اوپر وہ مزار موجود تھا، انہی کے اوپر وہ عمارت موجود تھی قبروں کے اوپر، کہ جن کو 1344 ہجری قمری میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ موقوفہ ہے، وقف کی زمین ہے، لہٰذا اس کو یہاں پر عمارت نہیں ہونی چاہیے، ڈھا دیا گیا۔ کون سا وقف؟ کس نے وقف کیا ہے؟ یہ کون سی ناانصافی ہے؟ جناب عقیل کا گھر ہے، کسے اختیار ہے کہ اس گھر کی دیواروں کو منہدم کر دے؟ کسے اختیار ہے کہ جناب عقیل کے گھر کے اوپر قبضہ کر لے اور پھر یہ کہے کہ یہ وقف ہے؟ وقف جناب عقیل کریں گے تب ہوگا، کسی اور کے کہنے سے وہ زمین وقف نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ خاص اہل بیت اطہار کے جگہ ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے گھر ہیں، وہاں کے اوپر کیوں ظلم ڈھایا گیا؟ عالم یہ ہے کہ آج وہاں پر کھڑے ہو کر انسان زیارت بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، آج انسان وہاں کے اوپر اشارہ کر کے اہل بیت اطہار کو سلام بھی نہیں کر سکتا ہے، آج اس جگہ کے اوپر خواتین کے لیے جانے کی ممانعت ہے، آج لیڈیز کو اس قبرستان میں اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں خود رسالت مآب اس جنت البقیع میں تشریف لاتے تھے، اور السلام علیکم یا اہل القبور، یہ زیارت وہاں پر کھڑے ہو کر رسالت مآب پڑھتے تھے۔ آج مسلمانوں کو وہاں جانے سے روکا جاتا ہے، صبح میں جانا ہے، شام کو جانا ہے، بقیہ وقتوں میں نہیں جانا ہے، اور وہ بھی جس وقت پہ جانا ہے وہاں کے اوپر ان ظالموں کو ان بلندیوں کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو انسان کے ذہنوں کو چینج کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ یہ زر خرید غلام، یہ زر خرید زبان، یہ زر خرید فکر، یہ زر خرید قلم، یہ سب وہ ہیں کہ جو اسرائیل کے ہاتھوں پر بکے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے، پیشانی پر بڑے بڑے سجدوں کے نشان بنا لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں عشق رسول اور عشق آل رسول نہ پایا جائے وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو آج آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جانیں آج اسی سرزمین مدینہ پر
اس سرزمین مدینہ پر اگر قبر پیغمبر باقی ہے اور قبر پیغمبر کے اوپر قبہ باقی ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یا تو جنت البقیع میں ڈھائی گئی عمارت اور جنت البقیع میں ڈھائے گئے مزار ان کا انہدام غلط تھا اور جو یقیناً غلط تھا، یا پھر رسالت مآب کی قبر مبارک پر موجود اس عمارت کو بھی گرانا چاہیے کہ جو ہرگز مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن آپ شاید تعجب کر رہے ہوں گے کہ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر عمارت کیسے موجود ہے؟ کل یہی وہابی فرقہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر موجود اس گنبد سبز کو بھی گرانے والا تھا۔ یہی وہابی فرقہ تھا کہ جو رسول اللہ کے مزار کو بھی منہدم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے احتجاج کا اثر تھا کہ ان ظالموں کو تھوڑا سا یہ احساس پیدا ہوا، نہیں بلکہ احساس نہیں، خوف پیدا ہوا کہ سارے مسلمان ہمارے مخالف ہو جائیں گے، لہٰذا قبر پیغمبر کو منہدم نہیں کیا گیا، روضہ پیغمبر بچ گیا۔ کیسا مسلمان ہے یہ، کیسا ایمان ہے کہ جو روضہ پیغمبر کا احترام نہ کرے۔ آج روضہ پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی انسان السلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ان سب کو برا لگتا ہے، ان سب کو تکلیف ہوتی ہے، ان سب کی جان جانے لگتی ہے، بری طرح سے اس کو سب و شتم کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ سے توسل کرتا ہے، جو جناب سیدہ کی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، ان سب کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں وہ جو قرآن مجید کی آیہ شریفہ جو ہر مجلس کے بعد آپ سنتے ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ بالکل اس مسئلے اور مرحلے میں سامنے آنے والی ہے کہ عنقریب ظلم ڈھانے والے اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، ان کو اس کا نتیجہ ملے گا، انہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا میں ظلم ڈھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی مزاروں کو منہدم کیا گیا اور پھر آج یہ کوشش ہے کہ کوئی اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے اہل بیت اطہار کا نام بھی نہ لے۔ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر جاؤ ادھر نہ آؤ، منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نہ رکو، روکا جاتا ہے کہ تم کوئی وہاں کے اوپر جملہ نہ کہو، منع کیا جاتا ہے کہ تم کوئی زیارت نہ پڑھو۔ کیا یہ دین ہے؟ خانہ کعبہ میں جس موقع کے اوپر انسان طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، اسی خانہ کعبہ کے اندر وہ حجر اسماعیل بھی موجود ہے۔ اس جگہ کے اوپر 70 نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ جناب اسماعیل خود وہیں پر دفن ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ بھی وہیں پر دفن ہیں، اندر قبر موجود ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر حاجی طواف کرے، حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ ان سارے نبیوں کی قبروں کو طواف میں شامل کرنا یہ حکم پروردگار ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے بندوں کو طواف کے موقع کے اوپر ان نبیوں کی قبروں کے چاروں طرف طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے اسلام کو معاذ اللہ تجھ سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قبروں کے پاس نہ تو دعا پڑھی جائے، قبروں کے پاس نہ تو زیارت پڑھی جائے، قبروں کے پاس نہ تو قرآن پڑھا جائے۔ ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو خدا نہیں مانتے، ہم ان ہستیوں کو اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں، ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب مانتے ہیں، اور اس بنا پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے جس موقع کے اوپر توسل کریں، اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ دل رونے لگتا ہے جس موقع کے اوپر انسان جنت البقیع میں قدم رکھے۔ آپ سنیں گے اسی عراق سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا زیارت کے لیے، اور جس موقع کے اوپر یہ سب زیارت کر رہے تھے، ان کے درمیان ایک انسان وہ بھی تھا کہ جس نے جنت البقیع میں جب قدم رکھا تو اس کو روک دیا گیا، نہیں تم اس بقیع میں جناب سیدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے زیارت نہیں پڑھ سکتے۔
اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ شاید جناب سیدہ کی قبر اسے مل جائے، پتہ چل جائے۔ اس نے دیکھا کہ اسی قبرستان میں ایک شیعہ شخص بھی ایسا اپنے لباس سے پتہ چل رہا تھا۔ اس سے اس نے پوچھا، یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس شیعہ نے کہا کہ میں اس مدینے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پلٹ کر پوچھا مدینے والے شیعہ نے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ پوچھا عراق کے کس شہر سے؟ کہا میں عراق کے کربلا شہر سے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس عراقی نے اس مدینے کے شیعہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس سرزمین مدینہ پر جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، لیکن ہاں اس مدینے میں جناب عباس علمدار کی قبر مبارک مجھے پتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ جناب ام المؤمنین کی قبر، آؤ میں تمہیں وہاں لے کے چلتا ہوں۔ لے کے گیا، جناب ام البنین کی قبر کے اوپر لے جا کے اس نے اس عراقی کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھو یہ جناب عباس کی ماں کی قبر ہے، اور یہاں زیارت کر لو، جس موقع کے اوپر واپس جانا اور کربلا میں جناب عباس کے حرم میں جانا تو اتنا ضرور کہہ دینا کہ آقا میں مدینے گیا تھا، مجھے آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر تو ملی، لیکن آپ کے آقا حسین کی والدہ ماجدہ کی قبر مجھے نہ مل پائی۔ آپ سنیں گے سرکار امیر المؤمنین نے دنیا والوں سے کیوں چھپایا تھا جناب زہرا کی لحد کو؟ وجہ صرف ایک تھی، وجہ یہ تھی کہ دشمن چاہتے تھے کہ جناب زہرا کی قبر کو کھولا جائے، دوبارہ جناب زہرا کی لحد سے آپ کے جسم اطہر کو نکال کے اس پر نماز پڑھی جائے۔ علی کو یہ گوارا نہ تھا۔ امیر المؤمنین تلوار لے کے اپنے بیت الشرف سے باہر نکل آئے تھے اور جنت البقیع کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، آواز دے رہے تھے کہ کس میں ہمت ہے کہ جو میری زہرا کی لحد کو کھولے، کس کے اندر یہ جرأت ہے کہ جو سیدہ کی قبر کو کھول کے دوبارہ جسم اطہر کو نکالے۔ امیر المؤمنین کا روب تھا، امیر المؤمنین کا جلال تھا کہ کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اپنے گھر سے نکل کر یہ کہتا کہ میں رسول کی بیٹی کی قبر کھولنے جا رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے آواز دوں، یا امیر المؤمنین آ کر دیکھیے اسی سرزمین پہ سیدہ کی قبر کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، سیدہ کی لحد کو مسمار کیا جا رہا ہے، سیدہ کے قبر کے اوپر موجود عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے، سیدہ شہادت کے بعد بھی مظلومہ ہیں، اولاد سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کتنے مظلوم ہیں، لیکن ہاں سیدہ کی لحد کے اوپر بلڈوزر تو چلا ہے، پھر بھی سیدہ کے جسم اطہر کو نہیں نکالا گیا۔ لیکن ہائے کربلا، یہ ظلم تو ننھے علی اصغر کے اوپر ہوا کہ جس موقع کے اوپر زمین کربلا سے جسم اطہر کو نکالا گیا، علی اصغر کے جسم اطہر سے سر مبارک کو علیحدہ کیا گیا، اور پھر نو کے نیزہ کی بلندیوں کے اوپر اس ننھے اصغر کے سر کو قرار دیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آلی محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں قرار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی ان مزاروں کو منہدم کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھائے، حتیٰ اہل بیت اطہار کی مزاروں کو منہدم کیا، پروردگار اس عمل کو انجام دینے والے، اس عمل پر راضی رہنے والے اور آج تک ان قبروں کو ویران رکھنے والے تمام افراد کو پروردگار جہنم کے آخری طبقے میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو اس جنت البقیع کے آباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار
जन्नत बकी की इस वीरानी का वास्ता परवरदिगार इस रूए ज़मीन में तमाम इंसान वो तमाम मुमिनीन जो परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। बिलखुसूस ये कोरोना वायरस जो हर तरफ फैल रहा है, परवरदिगार इसके शर से तमाम इंसानों को नजात इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब को नेक और मुखलिस इबादतों की तौफीक इनायत फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।